سزا پا چکا ہے۔ جنتی لوگ بھی ان گنہگار لوگوں کو جو آگ کی سزا کاٹ کے آئے ہوں گے جنت میں عزت نہیں دیں گے، اور جنتی لوگوں میں بھی ان کا درجہ سب سے نیچے ہوگا۔ اس بات پہ راضی ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سزا کاٹ کے وہاں جائیں؟ ایسی سوچ، اتنی بدنصیبی کی سوچ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہر سال رمضان المبارک بار بار بھیج رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس رمضان المبارک کی یہ چاروں چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف لوٹ بھی جائیں۔ اور جب وہ منادی کرا رہا ہے، بار بار ندا دے رہا ہے، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، ہم کیوں نہ آزاد ہو جائیں؟ ہم کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں؟ ہم کیوں نہ اس سے جنت مانگیں؟ اور کیوں نہ جنت کے بھی بہترین درجے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے جن اور انسان، خشکی پر رہنے والے، تری میں رہنے والے، ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھے اپنی تمام فرمائشیں ایک ساتھ بتا دیں، اور میں سب کی ساری فرمائشیں ایک ساتھ پوری کر دوں، تو بھی میرے خزانے میں محض اتنی سی کمی آئے گی جو ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب وہ اپنی اتنی رحمت بتا رہا ہے، جب وہ اپنی اتنی فیاضی دکھا رہا ہے، جب وہ اپنے جود و کرم کی طرف بلا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے لے لیں؟ کیوں نہ ہم اس سے اس کی مغفرت چاہیں؟ کیوں نہ ہم اس سے جنت طلب کریں، اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگیں، بہترین جنت مانگیں؟ کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں؟ جب ہم جانتے ہیں اس نے ہماری مٹی گوندھی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے ہماری فطرت کیا ہے۔ گناہوں سے باز ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں رہ سکتے۔ ہم آج باز آتے ہیں، کل ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کل ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم پھر ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہانے ہمارے پاس ہزاروں ہیں، تو کیوں نہ پھر اس سے وہ مانگیں جو وہ دینے کو تیار بیٹھا ہے؟ کیوں اپنے تئیں ہم خود کو مجرم بنا کے آگ کے لیے تیار کریں اور آگ سے نکل کے جنت کے لیے تیار کریں؟ اللہ تعالیٰ سے بے حساب جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 5 چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، جو پہلی امتوں کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ ان کی منہ کی بو کو بھی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر، اور وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر رتبہ دے دیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ میری امت کے لوگوں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے روزہ داروں کے لیے یہ بات بتائی۔ تیسری چیز، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے جنت کو، اور اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر عنقریب تمہاری طرف آئیں گے۔ چوتھی چیز، اس مہینے میں سرکش شیاطین، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، ان برائیوں کی طرف لے کر انسان کو جا نہیں سکتے جو غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات جو روزے داروں کے لیے عام مغفرت کی جاتی ہے۔ اس 5ویں چیز پر اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی چاند رات۔ یہ آخری رات ہے، اور دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب مزدور کام ختم کر لے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن تمام مسلمان روزے داروں کو جو انہوں نے رمضان میں محنت کی ہوتی ہے،
اللہ ताला उनकी मजदूरी उन्हें अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जायज़ा के बारे में जो कहा, इसके बारे में मैं आपको अलग से लैलतुल क़द्र और लैलतुल जायज़ा का बताऊंगी। आज मैं मौलाना मंजूर नौमानी के जो उन्होंने अपनी किताब में रमज़ान के 3 अशरों के बारे में बताया, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पहले बता दूं, आपने फरमाया कि रमज़ान 3 अशरों में तकसीम है। पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और तीसरे 10 दिन इत्क़ुम मिनन नार यानी आग या दोज़ख से निजात के हैं। मौलाना नौमानी का मैं आपको बताती हूँ। वो यूँ कहते हैं कि एक वो असहाब हैं जो साहिब तक़वा हैं, वो जो हमेशा गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं। वो कभी भी इनसे अगर गुनाह या कोई लग़ज़िश हो जाती है तो तौबा का एहतमाम करते हैं। ये लोग तौबा से अपने गुनाहों की सफाई और अपने दिल की पाकीज़गी कर लेते हैं। इन बंदों पर तो पहले अशरे में ही अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाती है। ये तो पहले ही अशरे में इन पर बारिश हो जाती है। ये वो लोग हैं जो साहिब तक़वा हैं, इनके अंदर पहले से ये नेक लोग हैं, इनके अंदर तक़वा है, ये शर्मिंदा लोग हैं, ये अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी के तलबगार होते हैं। कभी गलती, लग़ज़िश, गुनाह कुछ भी हो जाए तो ये शर्मिंदा हो जाते हैं, फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं। तो पहले ही अशरे पे इन पर रहमत का नुज़ूल हो जाता है, बल्कि बारिश हो जाती है। दूसरा तबका उन लोगों का है जो ऐसे मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं हैं, लेकिन इस लिहाज से बिल्कुल गए गुजरे भी नहीं हैं। जब ये रमज़ान के इब्तदाई हिस्से में तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए और मेहनत के ज़रिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अल्लाह की रहमत के लायक बना लेते हैं, तो इनकी मग़फ़िरत दरमियानी हिस्से में हो जाती है। इन्होंने ये तबके बनाए हैं, इन्होंने तकसीम की है इंसानों की, मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी साहब ने, कि पहले रहमत के अशरे में, दूसरे मग़फ़िरत के अशरे में, तीसरे इत्क़ुम मिनन नार के अशरे में किस किस तरीके से किस किस तबके के लोगों को कैसे कैसे फ़ायदा होता है। फिर मैं आपको अपनी ज़ुबान से भी बताऊंगी। फरमाते हैं कि दूसरा तबका गए गुजरे लोग भी नहीं हैं, कभी ऐसे तो कभी वैसे हैं, आमतौर से गाफिल हैं, लेकिन ये अपने आप को रमज़ान में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के लायक ख़ुद को बना लेते हैं। तीसरा तबका उन लोगों का है जो अपने आप पर बहुत जुल्म कर चुके हैं और सिर्फ गुनाहों पर तवज्जो किया करते हैं। इनका हाल बहुत अबतर है और अपनी बदआमालियों से वो पूरी तरह से दोज़ख के मुस्तहिक़ हो चुके हैं। ये लोग भी जब रमज़ान के पहले और दूसरे अशरे में आम मुसलमानों के साथ रोज़े रख कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपनी सियाहकारियों की कुछ सफाई और तलाफ़ी कर लेते हैं, तो आखिरी अशरे में जो अल्लाह ताला का रहमत के जोश का अशरा है, जो आग से निजात का अशरा है, अल्लाह ताला दोज़ख से इनकी भी निजात फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान 30 दिनों का हो या 29 दिनों का, इनको 3 हिस्से बता दिए, रहमत, मग़फ़िरत और आग से निजात। अब ये जो 3 तबके इन्होंने बताए हैं, ये इसलिए मैंने बताया कि ये ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोगों की तकसीम कुछ इस तरह से है, कुछ लोग अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखने वाले लोग हैं, उनके रुतबे बहरहाल हमसे बहुत बुलंद हैं। कुछ लोग कभी ऐसे हैं तो कभी वैसे हैं। रमज़ान में चूँकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को बहुत जोश दिलाया हुआ है और हर रात मनादी है, माफ़ी है, आम माफ़ी का ऐलान है, आग से निजात का ऐलान है, तो उसमें नेक लोगों के रुतबे और बुलंद हो जाते हैं और हम जैसे गुनाहगार लोग जो हैं वो भी धुलधुला के पाक हो जाते हैं। अब तीसरे वो लोग जो कभी भी अल्लाह ताला को याद नहीं करते, अपने नफ्स में बहुत मगन हैं और शैतान के अहकामात पर चलने को ज़्यादा आसान समझते हैं और इसलिए उन पर आग वाजिब हो गई है, जिसका उनको भी इल्म होता है। ये वो लोग हैं जो पहले अशरे के लोगों के साथ रोज़े रख के, दूसरे अशरे के लोगों के साथ रोज़े रख के, खुद पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करके और तीसरे अशरे में आग से निजात वालों के साथ भी मिलकर तौबा करके, और उन दोनों लोगों के साथ इनके ऊपर भी अल्लाह ताला जो रहमत बरसाएंगे, आम माफ़ी का ऐलान फरमाएंगे, तो सभी बख्शे जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला आम माफ़ी का ऐलान फरमाते हैं
اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے لوگوں کو سب کو جہنم سے آزادی کی نوید دے دو، یہاں بیٹھے لوگوں کی تمام دعائیں قبول کرنے کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس میں کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا رب، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت توبہ مانگنے کو نہیں بیٹھے ہیں، جو اس وقت آگ سے نجات کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، وہ محض اپنے کسی کام سے آئے ہیں، گزرتے گزرتے وہاں رک گئے ہیں اس تجسس کی نیت سے کہ دیکھو تو یہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، تو جو دعا مانگ رہے ہیں صرف انہی کو عطا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت اور رحمت رکھ دی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے اور ہیں جو وہاں اس وقت کھڑے بھی ہیں، جو وہاں سے اس وقت گزر بھی رہے ہیں، ان سب پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ان سب پر بھی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر رحمتیں نازل جب ہوں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے لیے بھی فرمایا کہ علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کرو کہ ان کی وجہ سے تم پر رحمت نازل ہوگی۔ جو دعا نہ مانگتا ہو وہ دعا مانگنے والوں کے پاس بھی بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں رمضان میں ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، آگے نکل جانا، دوڑ لگا دینا، اور ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ تنافس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تنافس کیا ہے؟ کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ ویسے بھی نیکی کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں یہ کمپٹیشن تو بہت اچھا ہے، لیکن رمضان میں یہ آسان ہو جاتا ہے تلاوت قرآن کے ذریعے اور خود پر کنٹرول کر کے، ضبط نفس کے ذریعے۔ عام طور سے جو کام ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں، عام طور سے جن کاموں کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف، تلاوت کی طرف یا نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں، رمضان میں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کچھ اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے خود بھی بہت حیرت ہوئی جب میں یہ تیار کر رہی تھی، تو میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ تمام آسمانی صحیفے، صرف قرآن مجید ہی نہیں، تمام آسمانی صحیفے رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید لوح محفوظ پر آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کو نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات، لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا آسمانی دنیا پر۔ اسی طرح سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں بھی رمضان المبارک میں آئی۔ 23 سال تک یہ قرآن بعد میں جب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نازل ہوتا رہا، لیکن پہلی وحی رمضان میں اور قرآن مجید لیلۃ القدر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم کو جو صحیفے ہوئے وہ 1 رمضان اور 3 رمضان کو ملے۔ حضرت ابراہیم کو جو صحیفے اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے وہ 1 رمضان کو اور 3 رمضان کو ملے۔ حضرت داؤد کو 18 رمضان اور 12 رمضان کو زبور عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل 13 رمضان کو عطا ہوئی۔ عزیزان گرامی، تو یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت کا مہینہ ہے، اس کو اس قدر اہمیت نازل ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں،
زبور بھی، توریت بھی، انجیل بھی اور حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ لا إله إلا الله